بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ وہ چیز کہ جس کی قدر انسان کی قدر بڑھانے میں نہایت اہم رول ادا کرتی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ گزرے ہیں، اگر آپ ان کی زندگی کا بغور جائزہ لیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ وہ لوگ تب تک کامیاب ہی نہیں ہوئے ہوتے جب تک کہ اس چیز کی قدر کرنا وہ خود پر لازم نہیں کر دیتے، اور وہ چیز ہے انسان کا وقت۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم، میں ہوں ابرار حسن آسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ خواتین و حضرات، انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز اس کا وقت ہوتا ہے، اور بدقسمتی سے انسان اپنے وقت کو ہی ضائع کرنے میں مصروف ہے۔ آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم امپورٹنس آف ٹائم پر ڈسکس کریں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ دینی اور دنیاوی لحاظ سے وقت کی کیا اہمیت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جس کا ترجمہ ہے بے شک نماز مسلمانوں پر ایک وقت مقرر پر فرض ہے۔ نماز اسلام کا دوسرا بڑا رکن ہے۔ نماز کو دین کا ستون بھی کہا گیا ہے، اور بروز قیامت سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہی ہوگا۔ اگر نماز کے لیے ایک مقرر وقت کا پیغام دیا گیا ہے تو ہمیں خود سوچنا ہوگا کہ وقت کی کیا اہمیت ہے۔ نماز کے بے شمار فوائد کے ساتھ ساتھ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کو نماز پنکچول بنا دیتی ہے، یعنی وقت کی پابندی آپ سیکھ جاتے ہیں۔ آپ اپنے زندگی کے سارے معاملات کو اپنی نماز کے دوران جو وقت ملتا ہے اس میں ہی نمٹانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ ٹائم مینجمنٹ آپ سے بہتر پھر کوئی نہیں جان سکتا۔ صبح کی نماز ہمیں جلدی اٹھنے کا پابند بنا دیتی ہے، جس سے ہمارے دن کا آغاز دوسروں سے پہلے ہو جاتا ہے اور ہمارے کئی کام بآسانی اور وقت پر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح نماز عشاء کے بعد جب ہم سوتے ہیں تو ہمیں جلدی سونا اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم فجر کے لیے وقت پر اٹھ سکیں۔ خواتین و حضرات، میں اور آپ کئی بار یہ ایگزامپل سن چکے ہیں کہ آج کا کام کل پر مت چھوڑو، مطلب کہ کل جب آتی ہے تو آج میں تبدیل ہو چکی ہوتی ہے، اور جب ہم کسی کام کو کل پر چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کی زندگی کا ایک دن آپ کی زندگی سے گزر چکا ہوتا ہے، اور گیا وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ ٹھیک اسی طرح اسلام میں وعدہ خلافی کو بھی بہت برا سمجھا جاتا ہے، اور جب ہم کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو اس کو ٹائم دیتے ہیں، اور اگر وعدے سے وقت کو نکال دیا جائے تو وعدہ بے معنی ہو جاتا ہے۔ کامیاب انسان کی کامیابی اس کے اپنے اچھے اصولوں کی بدولت ہی ملتی ہے۔ وہ اپنی زندگی کے کچھ ایسے اصول بنا لیتے ہیں کہ جن سے وہ کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتے، اور وہی اصول ان کی شخصیت کی پہچان بن جاتے ہیں۔ یہاں میں ذکر کرنا چاہوں گا بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو اپنے اصولوں کے تحت گزارا اور لوگوں کے لیے مثال بنے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اصولوں میں سے ایک اصول وقت کی پابندی بھی تھا، اور یاد رہے کہ وقت کی پابندی وقت کا قدردان ہی کرتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ایک واقعے نے ایسی مثال قائم کر دی ہے کہ جو شاید ہی آئندہ کوئی لیڈر قائم کرے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کی آخری سرکاری تقریب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے افتتاح پر رکھی، اور ان دنوں آپ رحمۃ اللہ علیہ شدید بیمار بھی تھے، مگر جس روز تقریب تھی آپ شدید حالت علیل کے باوجود اپنے تمام وزراء سے پہلے نشست کی زینت بنے، اور جب آپ نے تمام آگے والی نشستوں کو خالی پایا تو آپ نے حکم دیا کہ ان آگے والی نشستوں کو اٹھا دیا جائے، اور تمام اس وقت کے وزراء نے تقریب کھڑے ہو کر سنی اور آئندہ کے لیے وقت کی پابندی کو اپنا اصول بنایا۔ ان وزراء میں تب وزیر اعظم لیاقت علی خان نے بھی تمام ایونٹ کھڑے ہو کر ہی سماعت کیا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ اصول جو کہ وقت کی قدر تھا آج بھی ہمارے لیے مثال ہے کہ ہم وقت کی قدر کریں، کیونکہ جب ہم اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں حقیقت میں ہم اپنی قدر کر رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے وقت ان کی قدر نہیں کرتا۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ابرار حسن آسی کو دیجیے اجازت، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔